بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق کہانی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ چگل خور اور کسان۔ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چگلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکتا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزارا کرتا رہا، پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں تک جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت بھی تھی۔ چگل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چگل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد میں صرف ایک چگلی کھا لیا کروں۔ کسان اس کی بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑا میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چگلی کھا لے گا تو میرا کیا جائے گا؟ چنانچہ اس نے چگل خور کو ملازم رکھ لیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ کسان چگل خور کی بات کو بھول چکا تھا، مگر چگل خور کو اپنی عادت کی وجہ سے یہ بات یاد تھی۔ معاہدے کے روح سے وہ کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ چگل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا، کسان کو کوڑ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے، وہ کوڑی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چگل خور نے اسے قائل کر لیا اور کہا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ اس طرح نوکر کی سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگا لوں گی۔ چگل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے توڑتی ہے۔ کسان یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر چگل خور نے کہا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چگل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مارتا ہے اور تم ہو کے اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چگل خور کہنے لگا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھیتوں میں کھانا لے کر جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے چگل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز تمہارے بھائی کو مارتے پیٹتے ہیں اور تم ہو کے اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے۔ انہوں نے بھی چگل خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اسے کیسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے
اور کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ چغل خور ان سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے روز کسان کی بیوی جب کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تو کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ سالن اور روٹی زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر کسان کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیر آگے بڑھانے کے بہانے ذرا قریب آ گئی۔ پھر جیسے ہی کسان نے روٹی کا لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی بیوی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر کسان کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا پکڑا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات کا یقین آ گیا کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے کسان ان کی بہن کو پیٹ رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے بھائیوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ آخرکار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا اور جب ان سے پوچھا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے ہو تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کارستانی اس نوکر کی ہے۔ وہ سب مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دوستو، کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو پہلے اس بات کی تصدیق کر لے، ورنہ بسے بسائے گھر پہ اجڑ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔